آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسی نیچرل ریمیڈی شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے استعمال سے آپ اپنی نیند کو اور اپنی سلیپ کوالٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ اچھی نیند پروڈکٹیوٹی کے لیے اور کام میں دلچسپی لینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ریمیڈی، یہ ڈرنک اگر آپ سونے سے پہلے آدھا کپ پی لیں تو یہ آپ کی سلیپ کوالٹی کو بہتر بنائیں گے۔ رات بھر آپ گہری اور پرسکون نیند کر جائیں گے۔ اس ریمیڈی کا نام ہے کفیر، اور کفیر بالکل دہی جیسے نظر آتا ہے۔ یہ کفیر یہ جو دہی سے کم گاڑھا ہوتا ہے، یہ دہی سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس میں دہی سے زیادہ اچھے مائکروبز ہوتے ہیں۔ مائکروب ان فرینڈلی جراثیم کو کہتے ہیں جو ہمارے بدن کے لیے، ہمارے باڈی کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اس میں بیکٹیریا، فنگس اور ایون وائرس کی بھی کچھ قسمیں شامل ہیں جو ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم کو اور ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرانگ بناتے تھے، اور یہ جو ہماری بیماریوں سے لڑنے کی قوت کو امپروو کرتا ہے۔ کفیر میں تقریباً 10 سے 50 تک مائکروبیلس ڈفرینٹ کائنڈز آف سٹرینز موجود ہوتی ہے، اور جو دہی میں صرف 3 یا 4 قسم کی جو سٹرین ہے وہ دہی میں پائی جاتی ہے۔ یہ مائکروبز دہی کی نسبت کفیر میں تقریباً بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہ فرینڈلی جراثیم ہمارے سٹمک میں سروائیو کر جاتے ہیں، اور یہ ہمارے جو معدے میں تیزاب ہے اس تیزاب میں بھی زندہ رہ جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اس میں صرف فرینڈلی بیکٹیریا نہیں بلکہ اس میں فرینڈلی یسٹ بھی پائے جاتے ہیں۔ ان فرینڈلی بیکٹیریا اور یسٹ کی دونوں کی کمبینیشنز ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ ہے۔ یہ دونوں ساتھ میں رہ کر باڈی فنکشنز کو امپروو کرتے ہیں اور باڈی کی جو نظام ہے اس کو امپروو کرتے ہیں۔ کفیر لیکٹوز انٹالرنس میں بھی زیادہ مسئلہ نہیں کرتا، کیونکہ کفیر لیکٹوز اور دودھ میں جو لیکٹوز ہوتے ہیں اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، اپنی کا جز بنا لیتے ہیں۔ کی وجہ سے کفیر میں موجود جو لیکٹوز ہے وہ بدن کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ لیکٹوز انٹالرنس ایک ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے جس کا شکار افراد دودھ اور دودھ سے بنائی گئی تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہضم نہیں کر پاتی۔ اس کے کھانے کے بعد ان لوگوں میں گیس، بلوٹنگ، وومٹنگ اور بہت ساری بیماریوں وہ آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ معدے کا اور پیٹ کا پھول جانا، یہ تمام علامات ایسے لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس میں لیکٹوز شوگر ہی مسئلہ کرتی ہے، اور کفیر کے تھرو آپ کے باڈی میں کم لیکٹوز جائیں گے، اور جس میں لیکٹوز انٹالرنس کے سمٹمز کم ہو جائیں گے، گیس نہیں بنے گی، بلوٹنگ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں، فیٹی لیور نہیں ہوگی، قبض نہیں ہوگی، اور مدافعتی نظام آپ کا سٹرانگ ہوگا۔ شوگر لیول نارمل، آپ کا بلڈ شوگر نارمل رہے گا، آپ کا بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا، کیونکہ کفیر میں ایسی انہیبیٹر پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اوورآل جو بیڈ بیکٹیریا ہے وہ کم ہو جائیں گے۔ بیڈ بیکٹیریا کی جگہ آپ کے فرینڈلی بیکٹیریا آ جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کفیر ڈائریکٹلی آپ کے نیند کو کیسے بہتر کرتا ہے۔ اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کفیر میں جو پراپرٹیز ہوتی ہے وہ سیروٹونین بنا دیتی ہے۔ دیکھیے، باڈی میں موجود فرینڈلی بیکٹیریا سیروٹونین بنا دیتے ہیں۔ اصل میں 90% جو سیروٹونین ہے وہ بدن میں وہ فرینڈلی بیکٹیریا سے آتے ہیں۔ تو بدن میں ان فرینڈلی جراثیم کا زیادہ ہونا، اس کی کوالٹی کا اچھا ہونا، جتنا زیادہ ہو اتنا ہی سیروٹونین اچھی بنے گی۔ سیروٹونین ہے کیا؟ یہ ہے فیل گڈ نیرو ٹرانسمیٹر ہے۔ اسے آپ خوشی والے ہارمونز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بننے سے انسان خوشی محسوس کرتا ہے اور انسان کا موڈ اچھا رہتا ہے، اور یہ سٹریس اور انزائٹی کو کم کر دیتا ہے۔ سیروٹونین میں ایک ایسی خاصیت بھی ہے جو یہ میلاٹونین بنا دیتے کیا ہے؟ اس میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہمارے سلیپ کوالٹی کو بہتر بنا دیتے ہیں، ہمارے سلیپ ویک سائیکل کو بہتر بنا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے جاگنے اور سونے کو کنٹرول کر دیتا ہے۔ جو لوگ رات بھر جاگتے رہتے ہیں ان لوگوں کو میلاٹونین سپلیمنٹ دیے جاتے ہیں، اور یہ انسومنیا ٹریٹمنٹ کے لیے دیے جاتے ہیں، اور یہ بہتر نیند کے لیے یہ ہارمونز دیے جاتے ہیں، یہ سپلیمنٹ دیے جاتے ہیں۔ باڈی کا ہر سیل میلاٹونین بنا دیتا ہے،
عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ برین میں موجود پینیل گلینڈز جو ہے پینیل سیل جو ہے یہ میلیٹونین بنا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے کہ ہمارے خوراک، ہمارے نظام انہضام یا ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کا ہر ایک سیلز میلیٹونین بنا دیتا ہے۔ کفیر میں موجود مائکروبس امائنو ایسڈز بنا دیتا ہے جس کو ہم ٹریپٹوفین کہتے ہیں۔ یہ ٹریپٹوفین جو ہے یہ سیروٹونین میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ سیروٹونین میلیٹونین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کفیر بایو اویلیبل کیلشیم کا بھی ایک اچھا سورس ہے، وہ مدد کرتی ہے سونے میں اور بہت زیادہ گہرا کر دیتی ہے۔ بایو اویلیبل کیلشیم سے مطلب یہ ہے کہ وہ باڈی میں وہ کیلشیم جو ہمارے باڈی میں بہت جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ کفیر وٹامن B1 کا بھی ایک اچھا سورس ہے جسے ہم تھائمین بھی کہتے ہیں۔ تھائمین سٹریس کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب آپ گہری نیند میں سو جاتے ہیں یا آپ گہری سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں اور فلائٹ موڈ سے آپ نکل نہیں پاتے تو وٹامن B1 تھائمین سونے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کفیر میں موجود لیکٹوبیسیلس بیکٹیریا یہ کارٹیسول لیول کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کارٹیسول جسے آپ سٹریس ہارمون بھی کہا جاتا ہے، کارٹیسول لیول اگر زیادہ ہے تو آپ سو نہیں سکتے اور آپ کا سونا امپاسبل ہے۔ تو کفیر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے کارٹیسول لیول کو کم کر دیتی ہے اور جس سے آپ کی نیند اچھی اور گہری ہو جاتی ہے۔ کفیر کی ٹائپس یا قسموں کے بارے میں بات کریں تو اگر آپ اس کو مارٹ میں لینے جا رہے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ مارٹ میں اس کو نہ لیں بلکہ آپ خود گھر میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں۔ بہت سے لوکل ویب سائٹ ہیں جہاں سے کفیر بنانے کا طریقہ آپ کو بتا ہے۔ ایک چھوٹا سا مائکروب کا لائیو بیچ جسے کفیر گرینز کہتے ہیں یہ آپ کو گھر میں کفیر بنانے کے لیے کافی ہوگا۔ جس طرح گھروں میں دہی کو جاگ لگائی جاتی ہے، اس طرح کفیر کا ایک ریڈی میڈ بیچ آپ دودھ میں ڈال دیں۔ دہی بنانے میں اور کفیر بنانے میں صرف ایک فرق ہے، وہ ہے اس کا ٹیمپریچر۔ دہی کو ہم نیم گرم دودھ میں بناتے ہیں اور اسے گرم جگہ پر رکھا جاتا ہے، جبکہ کفیر کو آپ روم ٹیمپریچر پر بناتے ہیں۔ دودھ پہلے سے ابلا ہوا ہونا چاہیے کیونکہ کچے دودھ میں کفیر نہیں بنے گا، اور روم ٹیمپریچر پر آپ دودھ میں یہ ریڈی میڈ بیچ آپ ڈال دیں اور 24 گھنٹوں کے لیے آپ اس کو روم ٹیمپریچر پر رکھ دیں گے۔ اگر آپ یہ سٹارٹر جو بیچ ہے اس کو اگر آپ لوکل ویب سائٹ سے خرید رہے ہیں تو اس سے آپ کو ایک گائیڈ لائن ایک چھوٹی سی بکلیٹ بھی مل جائے گی جس میں کفیر بنانے کا پورا طریقہ لکھا ہوتا ہے۔ کفیر جو ہے یہ دہی کی طرح گاڑھا نہیں ہوتا۔ گھر میں 2-3 دفعہ اس کو آپ بنانے سے آپ اس کا تجربہ حاصل کریں گے۔ اگر 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم آپ لیں گے اس پر تو اس سے آپ کا کفیر تھوڑا کھٹا بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب لیکٹک ایسڈ کی مقدار بھی بڑھ گئی ہے اور لیکٹوز کا لیول اس میں کم ہو گیا، بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اور اس کو بنانے کے بعد اس سے آپ تھوڑا سا الگ کر کے رکھ دیں تو آپ کو دوبارہ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ آپ دوبارہ بنانے کے لیے اس میں دوبارہ ڈال سکتے ہیں اور اس سے ریگولرلی آپ فریش بیچ بنا سکتے ہیں۔ چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے صحت کا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔